الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میری زرینہ بہن ایک سوال کرے تھے، سورہ فیل کا واقعہ سنانے کی درخواست کی، تو آج سورہ فیل کا واقعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے پیارے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا فیل کے لوگوں کا حال، انہیں ہاتھی والوں کا حال۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے اصحاب فیل پر کیا کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو انہوں نے برے نیت سے، برے کام سے ہمارے گھر کی طرف آئے تو ہم نے ان پر پتھر برسائے، چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکر۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر برسائے، ارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر ارسال فرمائے، ان پر پرندوں کو بھیجا۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر جو دیکھنے میں چکنی مٹی جیسے کنکر تھے لیکن اللہ کی قدرت کے کنکر تھے وہ۔ لم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، پس وہ ہو گئے جیسے دھنی ہوئی روئی۔ انہیں روئی کو جب دھنتے یا اس کو پاک کرتے تو اڑتی ہر طرف، ایسا ان پر جب پتھراؤ ہوا پرندوں کے ذریعے سے تو ان کے باڈی، ان کے جو جسم تھے روئی کے جیسا اڑنے لگ گئے، انہیں پورا ڈسٹروائے ہو گیا۔ تو یہ ہے واقعہ سورہ فیل کا جو قرآن میں بتایا گیا۔ یہ واقعہ یوں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں میلاد سے پہلے 40 دن بولتے ہیں یا 50 دن بولتے ہیں، اس سے پہلے ایک واقعہ جو گزرا اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا ابرہہ نام کا، جو ملک یمن اور ایتھوپیا کا بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ دور دور سے اپنے شہر سے بھی مکے کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور مکے میں جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے میں کیا ہے، کیوں تم جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک مقدس جگہ ہے جو کعبہ ہے، جس کی ہم زیارت کرتے ہیں اور اسے طواف کرنے میں ہم کو بہت کچھ فائدہ ملتا ہے۔ تو بادشاہ کو دل میں حسد ہوا کہ ہمارے لوگ وہاں بھی کیوں جانا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑا اسٹرکچر جو چرچ سمجھو یا کچھ اور، اس کی جگہ مقدس بنایا اپنے ملک سبا میں، سنا میں، مطلب یمن کا جو کیپٹل سنا ہے، وہاں پر اس نے کیا کیا، ایک کعبۃ اللہ نما ایک اسٹرکچر بنایا اور لوگوں سے کہا کہ تم وہاں جانے کے بجائے یہاں طواف کرو۔ اب بادشاہ بڑا ظالم تھا، لوگ تو وہاں کے ماننا پڑتا۔ جب مکے والوں کو پتا چلا کہ یمن کے لوگ نہیں آ رہے یا ان پر کچھ بادشاہ نے کچھ کام کیا ہے، تو ان کو جب پتا چلا کہ وہاں پہ اس نے مکے کے جیسا ایک چیز بنایا ہے تو ان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ سارے عرب کے لوگ مکے کو آتے، ہجرت کرتے، وہاں پہ کعبے کا طواف کرتے، حج کرتے، تو
وہاں کے لوگوں کو تجارت ہوتی، فائدہ بھی ہوتا. تو یہ اگینسٹ کمرشل انٹرسٹ بھی ہو گیا اور ان کے کانشیس کے خلاف بھی ہو گیا. تو قریش کے خاندان والے لوگوں نے کیا کیا، اس میں سے ایک آدمی سنا کی طرف گیا اور اس جگہ راتوں رات کیا کیا، وہ جو اسٹرکچر تھا جس کو لوگ مقدس سمجھ کر وہاں بھی بادشاہ کی در سے کرتے تھے طواف، تو اس نے راتوں رات اندر گھس کے اس میں اپنے غلاظت کر دیا اور پورے دیواروں پر غلاظت پھیلا کے بھاگ کے آ گیا صبح صبح. تو جب صبح کو پتا چلا کہ اس نے اس کو خراب کر دیا ہے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہاں کون آئے تھے. تو لوگوں نے دریافت کرنے پر پتا چلا کہ مکے کے لوگوں میں سے کوئی مسافر آیا تھا، اس نے کیا ہوگا. تو بادشاہ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ یہ لوگ اتنے بے باک ہیں، چلو ان کے وہ مقدس گھر کو ہی پہلے برباد کرتے ہیں. یہ پلان ڈال کے وہ کیا اپنی بڑی فوج کے ساتھ. اس زمانے میں ہاتھی بہت بڑی بہت بڑا جانور، لوگوں کو مکے والوں کو معلوم نہیں ہاتھی کا یہ، کیونکہ لوگوں نے بہت کم دیکھا تھا. تب ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کے مکے کی طرف چلا. اور جب مکے کی طرف چلا تو قریش کو معلوم ہوا، مکے والوں کو معلوم ہوا کہ ایک ابراہ نامی بادشاہ بڑی ہاتھیوں کی فوج لے کے آ رہا ہے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے. تو سارے قریش کے جو سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، وہ وہاں کے کعبۃ اللہ کے مجاور بھی تھے، مطلب کہ کسٹڈین تھے، اور تمام قریش یا تمام مکے والوں کے سردار بھی تھے. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ دیکھو یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ ہاتھیوں کی فوج لا رہا ہے، ایک کام کریں گے ہم تو اس سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں. ہم سیفلی کیا کریں گے، وہ آنے سے پہلے پہاڑوں پر چلے جائیں گے. تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر کعبۃ اللہ کا ڈھانے پر ہم کیا کریں گے، ہمارا مقدس گھر ہے، کیسے بچائیں گے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، یہ گھر ہمارا نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، خدا اس کی حفاظت کرے گا. خیر، یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا. جب یہ ابراہ کی فوج داخل ہوئی مکے کے علاقے میں، تو بادشاہ نے وہاں کے اونٹوں کو قبض کر لیا. جو چر رہے تھے اونٹا، وہ کس کے اونٹا تھے بولے تو سب سے زیادہ اونٹا ہمارے حضرت عبد المطلب کے تھے. وہ اونٹوں کو پکڑ کے قبضہ کر لیا. جب حضرت مطلب کو حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ ان کے اونٹ قبضہ کر لیا ہے ابراہ، تو ابراہ کی طرف چلے اور ابراہ سے ملنے کے لیے اس کے کیمپ کو گئے. تو کیمپ میں جاتے ہی وہ دیکھو خدا کی شان، دیکھو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد ہونے سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیشانی پر چمک رہا تھا. اس نور کی برکت سے آپ کے چہرے پر ایک بڑا سرروب، بڑا دبدبا تھا، جس کو دور سے دیکھ کے ابراہ تڑپ گیا اور وہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا، ویلکم کیا، اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ آپ کو کیسے آنا ہوا. تو حضرت عبد المطلب کیونکہ اللہ والے تھے، آپ نے کہا کہ دیکھو ابراہ، تم بادشاہ ہو، تم نے جو اونٹ قبضہ کیے ہیں وہ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، تم میرے اونٹوں کو دے دو، اس کے واسطے میں آیا ہوں. ابراہ نے تعجب سے کہا کہ اے سردار مکہ، تمہیں پتا نہیں کہ میں کس واسطے آیا ہوں؟ میں تو تمہارے مقدس گھر کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور تم کو اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، اور تمہیں اس سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہو، تم تو صرف اپنے اونٹوں کی فکر میں آئے ہو. تو حضرت عبد المطلب نے فوراً جواب دیا کہ دیکھ اے بادشاہ، میں اونٹوں کا مالک میں ہوں، تو اس وجہ سے میں اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں. جو گھر مقدس گھر ہمارے کعبۃ اللہ ہے، یہ میرا نہیں، یہ خدا کا گھر ہے، خدا اس کی حفاظت کرے گا. میں نہیں ڈرتا، میں تجھ سے نہیں ڈرتا، نہ میں اس سے فکر کرتا ہوں. تو میرے اونٹ مجھے واپس کر دے، یہ میرے ہیں.
تو ابراہ بہت تعجب کرا کہ کیسا سردار ہے، اپنے مقدس گھر کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، بولنے کی ذرا کوشش بھی نہیں کی ہے، ریکویسٹ بھی نہیں کرے، سمجھا کہ وہ سرنڈر ہو جائیں گے سب لوگ. لیکن حضرت عبد المطلب کیوں ہوتے؟ وہ تو نور خدا کے دلدادہ تھے. تو آپ نے فوراً اسے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا، تو واپس اونٹ لے کر آپ واپس کعبۃ اللہ گئے، اور لوگوں کو فرمایا کہ چلو اب سب پہاڑوں پر چھپ جاؤ. آپ بھی اپنے خاندان کے ساتھ پورے پہاڑوں کے پیچھے وادی میں جا کے بیٹھ گئے. اب تماشا دیکھ رہے ہیں. تو ابراہ کے فوج ساتھیوں والا آگے بڑھا. فرماتے ہیں کہ ابراہ کا جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اللہ کی شان دیکھو، رب العالمین جانوروں میں بھی وہ تقوی، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. یہ سارے ہاتھی تو جا رہے ہیں، لیکن محمود ہاتھی جو ابراہ کا کنگ کا ہاتھی ہے، وہ قدم نہیں اٹھا رہا. جب بھی اس کو کعبے کی طرف جانے کی حکم کرتا وہ واپس الٹتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. تو کتنا مارتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو آخر گھسیٹتے گھسیٹتے تھوڑی دور تو چلا، لیکن اتنے میں اللہ کا عذاب آیا. چھوٹے چھوٹے ابابل جیسے پرندے اڑتے ہوئے غول در غول پورے فوج پر چھا گئے. جب پرندے جب چھا جاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ابر چھائے ایسا. اور جب ابراہ کی فوج نے دیکھا کہ یہ کیا عجیب و غریب منظر ہے، جب آسمان پر اٹھا کر نگاہ دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں. تو اللہ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پرندے کے دونوں پیروں میں کنکر اور منہ میں کنکر لیے ہوئے. یہ پرندے جب آئے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کنکروں کو اس فوج پر برسانا شروع کیا. یہ کنکر تو دیکھنے میں پتھر جیسے لگے تھے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ اس میں آٹم بم جیسی طاقت تھی. اور جس آدمی پر نام لکھا ہوا تھا اسی پر گر کے اس کو پھوڑ دیتی تھی. اور وہ کنکر اس کے اندر جسم میں گھس کر پورے بدن کو چکنا چور کرتی تھی. ہاتھی اور جس سواری پر تھا اس کو بھی چکنا چور کر کے زمین پر گرتا تھا چھوٹا چھوٹا پتھر. تو آن کی آن میں پوری فوج تس سے مس ہو گئی، اور تمام فوج کے لوگ اور جو بھی ان کے سواریاں تھے سب چکنا چور ہو کے زمین کے ہو گئے. تو تمام مکے والوں نے دیکھا کہ واقعی یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے. تو وہاں سے پتا چلا اور مکے والوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت اور بڑھ گئی اور قدر بڑھ گئی، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ خدا کا گھر بڑا معظم ہے، بڑا عزت والا ہے. اور اس کی اور خاطر تواضع اور اس کی اور تعظیم کے لیے وہ لوگ جستجو کرنے لگے. اس طرح سے وہ سال جو یہ گزرا ہے اس کو عام الفیل، یا اس کو کہتے ہیں فیل کا سال. اسی سے تاریخ بنتی ہے مکے والوں کی. خیر، جو واقعہ گزرا دیکھنے میں تو عجیب و غریب لوگوں کو نظر آیا، لیکن خدا کی شان اپنے گھر کی حفاظت کرنا اس نے بڑے اچھے انداز میں، دیکھو کوئی ہتھیار نہیں استعمال ہوا اور نہ کوئی فوج استعمال ہوئی. تو اللہ کی فوج پرندوں کے ذریعے اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جیسے فرعون کی فوج کو پانی سے مارا، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی سے مارا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھروں کی بارشوں سے مارا، اور صالح علیہ السلام کی قوم کو، سمود کی قوم کو کیسے مارا؟ تند ہوا سے اور چیختی ہوئی آوازوں سے. اس طرح سے رب العالمین کے عذاب کے زبردست طریقے ہوتے ہیں. کوئی فوج نہیں بھیجتا اللہ، کوئی طاقت نہیں بھیجتا، بس اس کی قدرت کی نشانیوں سے وہ بندوں کے پر عذاب کا وارد کرتا ہے. اس طرح سے اللہ کے عذاب کے بہت بڑے طریقے ہوتے ہیں. طوفان کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے سے، آندھیوں کے ذریعے سے اور وبا کے ذریعے سے اللہ اس کے دشمنوں کو اور فسادیوں کو برباد کر دیتا ہے عذاب کے ذریعے. تو یہ اس سے چیز سب معلوم ہوتی
کہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت بڑی عظیم ہے، اور جب وہ اس کا غصہ آ جاتا ہے، جب اس کا انتقام کا وقت آتا ہے، تو اللہ اس کی پکڑ عجیب سی پکڑ ہوتی ہے اور کوئی اس سے نہیں بچ پاتا۔ اس وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ بندے بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تک وہ جلدی توبہ نہیں کر لیتے چھوڑ دیتا، توبہ نہیں کرتے تو اور زیادہ گناہ کرنے کی طرف سے چھوڑ دیتا، جاتے جاتے ایک ایسا پکڑتا کہ اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اس وجہ سے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے سزا سے، اللہ کی دی ہوئی سزا سے دینے سے پہلے توبہ کر کے اللہ سے رجوع ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، ہزاروں سال سے اس کعبے کی حفاظت ہو رہی ہے، اور قیامت تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن کی بھی حفاظت اللہ نے اپنی ذمہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ہم نازل فرمائے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس طرح قرآن شریف بھی دیکھیے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی اس کا ایک حرف اور اس کی ایک شوشہ بھی نہیں بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اپنے کلام کی حفاظت فرماتا ہے۔ کئی لوگوں نے کوشش کی پرانے زمانے میں قرآن کو جلانے کی، قرآن کو مٹانے کی، وہ خود مٹ گئے، لیکن قرآن کو مٹانے والے برباد ہو گئے۔ قرآن باقی رہا، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ قیامت کے قریب قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، اور سارے لوگوں پر قیامت کا ایک انجام ہوگا، جس میں سب لوگ مار دیے جائیں گے اور پھر زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں گے۔ تو اس وجہ سے خدا کی قدرت میں ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ ان واقعوں سے ہمیں ایک یہ چیز کی جانکاری ہونی چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا زبردست ہوتا ہے، اور اس کے عذاب میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس واسطے تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہمارے زندگی میں چاہیے۔ سمجھے؟ جی اللہ تعالی ہم کو اپنا تقوی عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے، اور دین کی آمین۔ سمجھ عطا فرما کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر